ٹھیک ہے. اچھا چشتی صاحب، آپ ذرا میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی اس معاملے پہ ڈالیں کہ کتنا سگنیفیکنس ہے اس دورے کی اور خاص طور پر اس ملاقات کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگلے فیوچر میں اس کا. دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن بڑی سیریس اور چیلنجنگ پوزیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں امریکہ میں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو آفیشلی اور گورنمنٹ کا بھی ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ٹرمپ کا بلیو ہے. تو ظاہر چیلنج میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کنونس کرنا کہ ہم کیوں ساتھ دے رہے ہیں ایران کو، ایران کیوں جسٹیفائڈ ہے اور حق پر کیوں ہے، obviously یہ چیلنج ہوگا. اور obviously امریکن پریزیڈنٹ بھی چاہیں گے کہ پاکستان کو زور دیا جائے obviously کہ وہ دوسری سائڈ کی سپورٹ زیادہ کرے. بینگ اے نیبر ایران کے، ہماری اوبلیگیٹری ہے کہ ہم انٹرنیشنل بارڈرز ایک پہلے ہی ہمارا ابھی بند ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ. جنرل رضا جو ابھی بتا رہے تھے، جو ہم نے سبق سکھایا، نام جو مرضی دے لیں لیکن پچھلے 75-78 سالوں سے یہ والی ایسکلیشن ایسٹرن بارڈر کی تو کبھی ہماری بند ہی نہیں ہوئی. نام کچھ ہو، لیول ویری کرتا رہتا ہے ایسکلیشن کا. تو ہم نے تو 78 سالوں میں یہی دیکھا. دوسری طرف سے افغانستان کا اب وہ کمفرٹ زون ہمارا نہیں ہے جو ٹریڈیشنلی رہا ہے. ہم ادھر بھی چیلنج ہے، اور ایران کے ساتھ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہماری ایک اور اوبلیگیٹری ہو جائے سیکورٹی کی. تو ظاہر ہم تو چاہیں گے پیسفل ہو، اور آبویسلی ایک نیگیٹو جو پاکستان کی فرینڈلی نہ ہو کوئی ملک ایسا جو سو کالڈ جو نام ٹرم دیا جا رہا ہے کہ پرو اسرائیل رجیم ہو جائے، وہ تو بہت ڈینجرس ہمارے لیے ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بیلنس ہم نے ڈرا کرنا ہے، اور پاکستان لاجیکلی سپورٹ کر رہا ہے جو ایران کو ہم نے کیا ہے، اور تشکر پاکستان کے نعرے لگنے ہیں. اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ بہت سے ملکوں نے نہیں سپورٹ کیا ہے، بالکل ہی نہیں کیا، بلکہ اپوننٹ کیا. میں ایئر پار کا آپریشن تھوڑا سا ایک ریفرنس میں استعمال کرنا چاہوں گا کہ پہلے دن جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے، 200 جہاز آئے ان کے فائٹرز، آلموسٹ انہوں نے سپریشن کیا ان کا ایئر ڈیفینس. زمین سے انہوں نے سائنٹسٹ کو ایلیمینیٹ کیا، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجس لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا، ان کے ملٹری آرمی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا. زمین سے بھی ملٹی ڈائمینشنل آپریشن انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں بہت ساری فورسز ان کو ساتھ دے رہی تھی اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں. کتنا فیوریبل ان کو ملا، جیسے 200 جہاز جب آتے ہیں اور 4,500 کلومیٹر کا تقریباً آنے جانے کا فاصلہ کرتے ہیں، اور ویپنز کیری کرتے ہیں، فیول کنزمپشن اور زیادہ ہوتی ہے جب ویپنز کیری کرتے ہیں، تو رستے میں ریفیولنگ بھی ہوئی ہوگی. 200 جہازوں کو ایک صرف ٹینکر صرف 5 یا 6 جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ ریفیول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ریفیولنگ بھی دی گئی. اور امریکن ٹینکرز بھی موو ہوئے تھے، باقی اتحادی فورسز کے بھی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آتے ہوئے سارے ملک وہی جو انفارچونیٹلی مسلمان ملک ہیں وہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے جب یہاں سے فائر کیا جاتا ہے تو وہی ویپنز انٹرسیپٹ بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی آڈز کی جنگ ہو رہی ہے. لیکن obviously اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایران افیکٹ کر پا رہا ہے ایئر پوائنٹ آف ویو سے، وہ 9 ملین لوگوں کی نسبت 90 ملین لوگوں کی پاپولیشن 10 ٹائمز بڑی ہے. جو ایران کی ہے پاپولیشن، صرف پاپولیشن 10 ٹائمز بڑی ہے. ایران خود 70 گنا رقبے کے حساب سے بڑا ہے اسرائیل سے، پاکستان سے 40 گنا چھوٹا ہے، اور کے پی کے کا چوتھا حصہ ہے اسرائیل کی. میں رقبے کی بات کروں تو ایران کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ اس نے چند ڈرونز یا ویپنز اور بیلسٹک میزائل جو پہنچا پایا ہے ان ساری انفیوریبل انوائرمنٹ جن کا میں عرض کر رہا ہوں. اس کے باوجود 20-30% جتنے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. آپ نوٹ کریں 9 ملین جو لوگ ہیں اسرائیل کے، وہ پینک میں ہیں، انسیکیورٹی میں ہیں، خوف زدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ جب بام اپنے سر پر گرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، بنکر میں راتیں گزارنا کیسا لگتا ہے، گریڈ اسٹیشن کی بجلی اڑا دی جائے تو کیسا لگتا ہے. تو وہ جتنا جلدی ایران تھریش ہولڈ پہنچا سکتا ہے اسرائیل کے لوگوں کا خاص طور پر اتنا ہی فیوریبل ہوگا شاید. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا اور کس طریقے سے سسٹین کرے گا ایران اس کو. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ، اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی آئندہ ہفتہ نہایت اہم ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو، پھر اس کے بعد ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اب بات چیت کا وقت گزر چکا ہے، 60 دن کا ہم نے ٹائم دیا تھا، 61ویں دن اسرائیل نے حملہ کیا. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بات چیت سے معاملات طے کیے جائیں، کوئی ایسا پلان دیا جائے جس کے تحت ہو. پھر اگر 60 دن گزر چکے تھے تو پھر 61ویں دن مذاکرات کیوں طے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہ مذاکرات کار کو ہی اسرائیل کی جانب سے مار دیا گیا، اور اب جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں امریکی صدر بھی. تو یہ کیا آپ کو کوئی کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے ان کے اینڈ پہ؟
ستی صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اسٹریٹجک ڈسیپشن تھی جو ٹرمپ صاحب نے کریٹ کی. انہوں نے ڈائلاگ شروع کیا لیکن وہ ڈائلاگ جو ہے وہ پورا اس کو کمپلیٹ نہ کیا کیونکہ وہ پلان کر رہے تھے بہت کچھ پہلے ہی, اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ شاید اس طرح کا پلان ہو. ایران بھی شاید اس طرح ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو, اور وہ جو ڈسیپشن تھی ایک سموک سکرین تیار کی. ایران ان چیزوں میں لگا ہوا تھا کہ ہمارا ڈائلاگ ہو رہا ہے, لیکن ادھر سے اسرائیلی جو تھے وہ کمپلیٹ تیاری کر کے بیٹھے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے, یہ دیکھیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کس طرح پلے کرتے ہیں ایران کے حق میں. وہ خود ہی تھوڑے دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ انہوں نے اتنا یورینیم انرچ ہو گیا ہے, آپ وہ بنا سکتے ہیں, خطرہ ہے. اور 2-2.5 مہینے پہلے تلسی گیبرڈ جو ہے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس, وہ امریکہ میں کہہ رہی تھی کہ نہیں جناب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی نیوکلیر انریچمنٹ نہیں ہے. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جس کے نیچے 18 ایجنسیاں, وہ کہہ رہی ہے کچھ نہیں مسئلہ. اور IEA بھی بول پڑتا ہے, اور جو تل اویو میں بھی لوگ بول پڑتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ڈسیپشن کریٹ کی, اس کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا, اور ٹرمپ صاحب سچویشن کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. پہلے دن جب حملہ ہوا تو کوئی زیادہ نہیں تھا, دوسرے دن حملہ ہوا تو انہوں نے کہا ان کو ڈیل کر لینی چاہیے, بیکاز امریکنز کو لگا کہ حملہ سخت ہے. اگر ایران اسی طرح کے حملے کرتا رہتا ہے, اور جس طرح کوموڈر صاحب کہہ رہے تھے, اگر وہ پینک کریٹ ہوتی ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر, تو وہ پینک جو ہے وہ کیونکہ اس کے عادی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ہاتھوں بغیر ایک امریکی فوجی مروائے اور بغیر لمبا چوڑا خرچہ کیے اگر اسرائیل کے ہاتھوں ایران نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور ایران کا نیوکلیر پروگرام نیوٹرلائز ہو جائے گا, وہ کہیں گے میں امریکہ کا واحد صدر تھا, بش بھی حملہ کرنا چاہتے تھے, بائیڈن بھی چاہتے تھے, اوباما بھی چاہتے تھے, میں نے دیکھے بغیر کوئی خرچہ کرائے اور بغیر کوئی فوجی اپنا مروائے میں نے ایران کو نیوٹرلائز کر دیا. وہ اس چیزوں کو اس چیز کے اوپر سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے جنگ نہیں شروع کرنی. وہ بھی خیر زیادہ کلیم کو لمبے چوڑے ٹھیک نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے پبلک ٹیکس پیئرز منی نہیں لگانی. وہ ان چیزوں کو میرا خیال ہے دیکھتے ہوئے شاید وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جتنا زور لگے, اسرائیل کے ریسورسز لگے, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, لیکن میں جو بعد میں کلیم ہے وہ کر سکوں. اسی لیے جب ان کو پتہ چلتا ہے اسرائیل تھوڑے نقصانات زیادہ پہنچا رہا ہے, ایران اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, میزائل کے پہنچنے کی جو ریچ ہے اور پھر اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ کم ہے, تو وہ پھر اور تگڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو نکال لیں گے, ڈھونڈ لیں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سچویشن کے ساتھ چینج بھی ہوتے ہیں اور وہ ساری سچویشن کا الٹیمیٹ فائدہ لینا چاہتے ہیں.